بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا غرى بغيرها. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تھے تو اس غزوہ کی طرف کے علاوہ دوسری طرف کا توریہ فرماتے تھے۔ دوستو، ہم رازداری کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ راز دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی نے مجھے اپنی کوئی راز کی بات بتائی ہے، کسی نے مجھ سے خفیہ طریقے سے کوئی بات کی ہے یا مجھ سے کوئی مشورہ کیا ہے، تو یہ اس کا راز ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، میرے پاس آیا ہے، اور ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایسا راز آگے کھولنے کی، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور راز کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جو میرے متعلق بات ہے وہ میرا راز ہے، جو سر دست فی الحال میرے پاس ہے، اور مجھے اپنا راز کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اسی روایت میں دیکھیں، یہ رازداری کی بھی ایک مثال ہے اور جنگی حکمت عملی کی بھی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ اس کے علاوہ جگہ کا توریہ فرماتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانب جانا ہوتا، مثال کے طور پہ حضور شمال کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، غزوہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جنوب کے احوال کے بارے میں پوچھنے لگ جاتے تھے کہ اچھا پانی کس جگہ پر ہے، وہاں جانوروں کے چارے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، موسم کی شدت کیسی ہے۔ تو جنوب کے احوال لوگوں سے پوچھنے لگ جاتے تھے تاکہ کوئی جاسوس وغیرہ ہو تو اس کو یہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوب کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ حضور کا ارادہ شمال کی طرف جانے کا ہوتا تھا۔ تو یہ راز تھا جو حضور کے پاس ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے راز اپنے پاس رکھیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ اپنا راز اپنے پاس رکھنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب جو تمہارا راز ہے اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو اس لیے راز کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ کا یہ مقولہ ہے، سرک اسیرک، تیرا راز وہ تیرا قیدی ہے جب تک تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، اگر تو نے اپنے راز کو بیان کر دیا، صرت اسیرہ، اب تو اس کا اسیر ہو گیا ہے، اب وہ تیرا اسیر نہیں رہا۔ تو اس لیے اپنے راز جو ہمارے متعلقہ ہیں وہ بھی محفوظ رکھیں، اور اگر کسی کا راز ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کی بھی حفاظت کریں، اس کو بھی کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔